بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 230 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، لا یکلف اللہ، ذمہ داری نہیں سونپتا اللہ، نفساً کسی شخص کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے ساتھ، لہا ما کسبت اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، وعلیہا مکتسبت اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا آپ ہماری گرفت نہ فرمائیے، ان نسینا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اخطأنا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسے آپ نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے، ما لا طاقت لنا بھی جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، واعف عنا آپ ہمیں بخش دیجئے، واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا آپ ہمارے حامی و مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں آپ ہماری نصرت عطا فرمائی۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ اس آیت میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ دوسری بات، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ تیسری بات، نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ چوتھی بات ہے، ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے۔ پانچویں بات ہے، ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ چھٹی بات، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ ساتویں بات، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر۔ آٹھویں بات، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں بھی پچھلی آیت کا جواب دے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو تشویش ہوتی تھی
کہ جو باتیں غیر اختیاری طور پر دل میں آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ صرف انہی باتوں میں مواخذہ ہوگا جو اختیاری ہیں، غیر اختیاری طور پر جو باتیں دل میں آتی ہیں، وسوسے وغیرہ، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرما دیا ہے جو ان کے دلوں میں آ جائیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سلسلے میں دعا بھی بتلا دی کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کریں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری گرفت نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں یا چوک ہو جائے۔ صاحب جلالین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی بھول کر کوئی کام ہو جائے یا بغیر ارادے کے غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا بھی سکھلا دی کہ بندے اپنے رب سے یوں دعا کریں کہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، ہم سے پہلے لوگوں پر جیسے بھاری احکام تھے اس طرح کے احکام پروردگار ہم پر نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر جو احکام آئے وہ ناقابل برداشت تھے۔ توبے کی قبولیت کے لیے اپنی جان کا قتل، زکوٰۃ میں چوتھائی مال کا دینا فرض تھا، کپڑے کو نجاست لگنے پر دھونے سے پاک ان کے پاس نہیں ہوتا تھا بلکہ اتنی جگہ کاٹ دینی پڑتی تھی۔ پھر یہ بھی دعا سکھلائی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت کی دعا بھی ہے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ بندے کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے گناہوں کو درگزر کر دیا، اس کو معاف کر کے اس کو پاک و صاف کر دیا، پھر اس پر اپنی رحمت کی بارش بھی برسا دی اور اس کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں اپنی مدد و نصرت کا اس کو حقدار قرار دیا۔ بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مانگنا سکھایا وہ مانگیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان کا معمول رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لکھنے والوں کے، پڑھنے والوں کے، بولنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اور پڑھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، سننے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد و نصرت فرمائے جو ہمارے دین کے خلاف اور ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ سورہ بقرہ کی تمام آیتوں کے دروس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دروس کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور اس کو پھیلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وسیع اسباب پیدا فرمائے جن وسیع اسباب کے ذریعے سے عالمگیر پیمانے پر یہ دروس چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے اور اس کا قابل ہم کو بنائے اور ہمارے سینوں کو کھول دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔